السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے کہ انڈیا کی جانب سے کتنی گیدڑ بھبکیاں لگائی گئیں کہ پانی بالکل بند کر دیا جائے گا۔ اب پانی بھی پاکستان میں آ رہا ہے اور پانی کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح سے بھارت نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے لیے مسائل مزید پیدا کر دیں گے، اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں طاہر۔ ان سے جانتے ہیں۔ میاں طاہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ فرمائیے گا، جس طرح سے انڈیا نے کہا کہ ہم تو پاکستان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، اچانک سے دریائے جہلم میں پانی آ گیا، یہ کوئی ان کی چال ہے یا کوئی مجبوری ہے؟ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، اور انہوں نے اگلے ہی دن اپنی سرکاری نیوز ایجنسی کے ذریعے باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی، اور جتنے ان کے وہاں پہ بیراج ہیں ان کی ویڈیو بنا کے انہوں نے وہ میڈیا کو دی، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا ہوا۔ آپ نے دیکھا جو ہمارے ہائی کمیشن لندن میں کے سامنے جو مظاہرہ ہوا، اس میں انڈین جو ہیں وہ پانی کی بوتلیں لے کے ہمارے وہ کس طرح کی موکری کر رہے تھے، کس طرح کے ڈرامے کر رہے تھے کہ ہم آپ کا پانی بند کر چکے ہیں، ایک ایک بوند کو ترس جاؤ گے۔ لیکن آج اچانک دریائے جہلم میں 22,000 کیوسک فٹ کا جو آ گیا، اس میں ایک ریلا آ گیا، تو لوگوں کو حیران کر دیا۔ اب اس پہ جو انڈین ٹرولرز ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان کو پانی کا بم مار دیا، یعنی کہ پہلے ہم پانی بند کر کے ان کو ہم کرنا چاہ رہے تھے، اور اب ہم نے پانی کا بم مار دیا۔ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلے دن یہ کہا تھا جب انڈیا نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھارت کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 3 دریاؤں کا پانی بند کر سکے۔ ان تینوں دریاؤں کا وہ پانی بند کر ہی نہیں سکتا، جیسے کہ جہلم، جیسے کہ چناب اور انڈس ریور جو ہے۔ تو اس لیے کہ اس کے پاس وہاں پہ کوئی ایسی سٹوریج نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک سکے۔ پانی روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ڈیم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ پانی جمع کر لیں اور وہ پانی آگے نہ آ سکے، تو ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اب یہ جو پانی آپ نے اچانک دیکھا ہے، یہ ایک عجیب فینومنا کوئی نہیں ہے یہ، لیکن انہوں نے اس کو عجیب بنانے کی کوشش کی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انہوں نے بیراج بنایا، وولر بیراج۔ یہ وولر بیراج کا نام اس لیے ہے کہ وہاں پہ ایک وولر جھیل ہے ان کی، یہ بڑی پرانی جھیل ہے، یہ ایک تاریخی جھیل بھی ہے، ان کی نہیں ہے یہ کشمیر کی ہے، یہ کشمیر والوں کی ہے، اور یہ بڑی خوبصورت جھیل ہے، اور وہاں یہ ٹورسٹ ریزورٹ بھی ہے، ایک سیاحتی مقام ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بڑی پرسکون جگہ ہے۔ لیکن یہ جھیل جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی، ان کی تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے کشمیر کی طرف سوائے کشمیر کو کیپچر کرنے کے۔ تو اب یہ جھیل جو ہے یہ خاصی خراب ہو گئی ہوئی ہے، یہ دلدل میں تبدیل ہو گئی ہوئی ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے۔ اب یہ 30 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر تک بھی اس کی کیپیسٹی آ جاتی ہے بعض اوقات، یعنی کہ پانی بہت تھوڑا اس میں آتا ہے، اور اگر یہ زیادہ سے زیادہ ہو، یہ پھیل جائے، جب کبھی کوئی بہت زیادہ پانی آ رہا ہو سیلاب کی صورت میں، تو وہ 189 مربع مکعب کلومیٹر جسے ہم کہتے ہیں وہ اس میں آتا ہے۔ تو اس وقت جو پانی وہاں سے تھا، ہماری جو اطلاعات ہیں وہ تھا 89 مکعب کلومیٹر۔ اب وہ پانی انہوں نے چھوڑا، ڈرامہ کیا انہوں نے، پہلے پانی کو انہوں نے بیراج پہ روکنے کی کوشش کی۔ اب بیراج پہ پانی رک نہیں سکتا، زیادہ سے زیادہ آپ کچھ گھنٹوں کے لیے پانی روک سکتے ہیں۔ انہوں نے پانی روک کے ویڈیو بنا لی، نمبر بنا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے آج اچانک اس جھیل کو خالی کیا، کیونکہ جھیل ہے، اس کے گیٹس ہیں، ایک گیٹ جو دریائے جہلم کو ہماری طرف نکلتا ہے اس کو انہوں نے اچانک کھولا، اور اس میں سے پانی جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت دریائے جہلم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑا بدبودار پانی ہے، اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کب سے ٹھہرا ہوا پانی ہے، تو وہ اب نکالا ہے، اب اس میں نیا پانی بھریں گے، یہ ڈرامہ ہے۔ اب وہ پانی بھر کے اس میں جب وہ پانی بھر رہا ہوگا اس میں، تو ظاہر ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے پانی پھر نہیں آئے گا دریائے جہلم میں، اور پھر وہ ڈرامہ کریں گے کہ دیکھیں ہم نے جب چاہا ان کو پانی چھوڑ دیا، جب ہم نے چاہا پھر بند کر دیا، تو یہ ہے اصل میں ڈرامے بازی۔ اچھا، ایک اور چیز کہ وہاں کے جو آبی وزیر ہیں انڈین، ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آ رہا تھا کہ ہم لوگ مستقل طور پر پانی کا انتظام ایسا کر رہے ہیں یا وہاں پر کوئی ڈیمز بنا رہے ہیں کہ ہم بالکل ہی پاکستان کا پانی بند کر دیں گے، جس طرح آپ 3 دریاؤں کا ذکر کر رہے تھے۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ انڈیا ایسا کچھ کر پائے گا؟ دیکھیں سلطان، ان کی اصل پلاننگ یہی ہے،
انہوں نے ہم سے 3 دریا لیے تھے، وہ تینوں دریاؤں کو کھا چکا ہے، ہضم کر چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس پہ پورا انفراسٹرکچر بنا لیا، انہیں موقع ملا، انہوں نے پیسہ لگایا، اپنا پورا انفراسٹرکچر بنایا۔ سیدھی سی بات ہے، جو ان کی ہے، جو انہوں نے کیا کام، اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اب وہ جب وہاں سے فارغ ہوا ہے تو اب اس کی نظر ہمارے ان 3 دریاؤں پہ پڑ گئی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ ان کا پانی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ہی اندر لے جائے، اس کے لیے وہ نو ڈاؤٹ کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہی میں بتا رہا ہوں، یہ جو وولر جھیل ہے، اس پہ جو یونیسکو ہے اس کی فنڈنگ موجود ہے، کیونکہ یونیسکو نے اس کو ان آبی وسائل میں شامل کیا ہے جو تاریخی ہیں اور جن کو بچایا جانا چاہیے، تو وہ پیسے موجود ہیں، یونیسکو کے بھی پیسے موجود ہیں، اور وہ اس بہانے یہ چاہ رہے ہیں کہ اس جھیل کو بڑا کیا جائے، اس کو بیسیکلی وہ ڈیم کی شکل دینا چاہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پہلے بھی ایک کوشش کی تھی، پاکستان نے اس کو ورلڈ بینک میں جا کے ناکام بنایا تھا، اب وہ اس پہ پوری توجہ دیں گے، یہ ہے اصل پلان، اور اس کے علاوہ بھی باقی دریاؤں پہ جا کے وہ ڈیم بنائیں گے۔ اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں وارن کر رہا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی ان کے ساتھ ان ایشوز پہ، ان 3 دریاؤں کے پانی پہ بالکل ٹیبل پہ نہ بیٹھے، کیونکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بہت کچھ کو مینوور کرتے ہیں، پوری عالمی دنیا کو، سب کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور وہ ہم کیس ہار جاتے ہیں، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس لیے اس کو میدان جنگ میں حل کیا جائے تو ہی ہوگا، اور اگر میدان جنگ میں حل نہ کیا، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ پانی خود لے جائے گا، یا پھر ہم ویسے فارغ ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جنگ ہی کر لیں۔ مطلب جنگ کا مطلب وہ آپ کو پتا ہوگا کہ محدود کرنی ہے یا وسیع کرنی ہے، لیکن پانی جنگ کے بغیر نہیں ملنا، یہی میرا آخری اس پہ پوائنٹ ہے۔ یعنی ناپاک عزائم جو بھارت کے وہ یہی ہیں فائنلی کہ وہ ڈیمز بنائے گا، انفراسٹرکچر بنانے میں اسے جتنا ٹائم لگتا ہے 10 20 30 40 سال بھی لگ جائیں، بٹ وہ کام اسی پہ ہی کر رہا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بالکل، وہ اسی پہ کر رہا ہے، اور وہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے، وہ ٹائم چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، اور وہ ہمیں ٹیبل پہ لے جانا چاہتا ہے، ہمیں ٹیبل پہ نہیں جانا۔ تو ناظرین، میاں طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے کہ کس طرح سے جہلم میں پانی چھوڑا گیا ہے اور آگے کی انڈیا کی پلاننگز کیا ہو سکتی ہیں، جس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ بہت شکریہ۔